دوستو، بھارت کے مقابلے میں پاکستان کا ایٹمی اور میزائل پروگرام زیادہ محفوظ ہونے کا تصور ابھرا ہے۔ ایٹمی تحفظاتی کانفرنس میں پاکستان کے جوہری نظام کے حفاظتی اقدامات کو سراہا گیا اور اس کو بطور مثال پیش کیا گیا، جبکہ پاکستان کے طرح طرح کے میزائلوں کی تیز رفتار تیاری پر قدرے خدشات کا اظہار کیا گیا۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت سے یہ توقع ہے کہ وہ جوہری ملٹری اصول وضع کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں گے کہ وہ مسلسل غلط رخ پر نہ چلتے رہیں۔ امریکہ کا پاکستان اور بھارت کو ایک صف پر کھڑا کرنا غلط ہے، کیونکہ بھارت میں ایٹمی حوالے سے بہت بد احتیاطی اور حفاظتی اقدامات ناقص ہیں۔ سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ بھارت کے ایٹمی پلانٹ سے مضر شعاعوں کا خراج ہونا بھارت کی ایٹمی صلاحیت پر بدنما داغ ہے۔ پاکستان کا ایٹمی اور میزائل پروگرام بھی محفوظ ہے، جس کی وجہ سے ہمیں دنیا بھر میں سراہا تو جا رہا ہے، مگر بھارت کی طرح ہمیں سول ایٹمی ٹیکنالوجی کا معاہدہ اور نیوکلیئر سپلائر گروپ میں شریک ہونے میں امتیازی سلوک برتا جاتا ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھ کر پاکستان کی اقوام متحدہ میں سفیر ملیحہ لودھی نے کچھ ممالک کے ڈبل سٹینڈرڈ رکھنے پر تنقید کی تھی، جو ایٹمی اسلحہ کے پھیلاؤ کی مخالفت تو کرتے ہیں مگر صحیح اقدامات اٹھانے سے گریزاں ہیں۔ بھارت کا ایٹمی پروگرام محفوظ نہیں ہے۔ اس کے برعکس امریکہ اور ایٹمی ادارے پاکستان کا ایٹمی پروگرام محفوظ قرار دینے کے باوجود اس کو ایٹمی کلب کا ممبر بنانے میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، اگرچہ ہمیں اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ ایٹمی ممالک سے معاہدے کی صورت میں کچھ پابندیاں قبول کرنا پڑیں گی۔ تاہم پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر اسلحہ کنٹرول اور عالمی تحفظ کی تنظیم کا کہنا ہے پاکستان نے اپنے جوہری پروگرام کو محفوظ بنانے کے لیے زبردست اقدامات اٹھائے ہیں۔ اس طرح نہ صرف پاکستان نے اپنے ایٹمی پروگرام کو محفوظ بنایا ہے، بلکہ دوسرے ممالک کو حفاظتی اقدامات کی تربیت دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے۔ دوستو، امریکہ کا پاکستان کے ایٹمی میزائل کے بارے میں کہنا ہے کہ امریکہ کو پاکستان کے میزائل پروگرام کو تیز رفتاری سے بڑھانے، نئے ایٹمی نظام وضع کرنے پر بھی تشویش ہے، جبکہ عمومی طور پر ہمیں پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر اعتراض نہیں مگر اس کی تیز رفتاری پر تشویش لاحق ہے۔ ہمارے خیال میں امریکہ کو اس بات پر تشویش ہے تو ہم سے بات کرے، اور اگر پاکستان سے امتیازی سلوک بند کر دیتا ہے تو میزائل پروگرام اور ایٹمی نظام کی رفتار کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود کہ ہم ایٹمی مواد کے معاملے میں صرف شمالی کوریا سے زیادہ ہیں، بھارت کے پاس ہم سے 20 گنا زیادہ ایٹمی مواد ہے، جو تکنیکی طور پر محفوظ بھی نہیں ہے اور اس کے دہشت گردوں کے ہاتھ لگ جانے کا خدشہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ مودی حکومت کا غیر ذمہ دارانہ رویہ بذات خود جنوبی ایشیا کو ایٹمی جنگ کے خطرے سے دوچار رکھے گا، جبکہ امریکہ کا جھکاؤ بھارت کی طرف ہے اور چین کو گھیرنے کے لیے وہ بھارت کے ساتھ لاجسٹک سپورٹ کا معاہدہ کر رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ امریکہ کے جہاز بھارت میں لنگر انداز ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ بھارت کو جدید ترین ہتھیار بھی فراہم کر رہا ہے، جو سائبر، لیزر اور دیگر حوالوں سے ہیں، جن کو وہ چین کی بجائے پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں پاکستان کو کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں رہ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بھارت روس سے S-400 میزائل شکن نظام خرید رہا ہے۔ یہ بھی پاکستان کی سیکورٹی کے نقطہ نظر سے ایک منفی قدم ہے۔ پاکستان اس صورتحال سے آگاہ ہے اور اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقدامات اٹھا رہا ہے۔ لیزر ٹیکنالوجی میں اس کی پیش رفت شاندار ہے۔ پاکستان کو بھارت کے مذموم عزائم کا اندازہ ہے، اس لیے پاکستان اپنے آپ کو مستعد رکھنے پر مجبور ہے۔ بھارت کو چاہیے کہ وہ ایک ذمہ دار پڑوسی بنے، جارحانہ انداز چھوڑے، مہابھارت یا اکھنڈ بھارت بنانے کے ارادے کو خیر بات کہہ دے، اشتعال انگیزی اور پاکستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے اور اس میں دہشت گردی کے عمل کو جاری رکھنے سے باز آئے۔ تاہم یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ پاکستان کا میزائل اور جوہری پروگرام کسی بھی تصور سے کہیں زیادہ محفوظ ہے۔ دوستو، اس مرتبہ پاکستان کی طرف سے ہر امریکی زبردست دھاندلی کا ہلکا پھلکا ہی صحیح بہرحال خوب جواب دیا گیا ہے، جس کے بعد اب امریکی محسوس کرنے لگے ہیں کہ بھارت ان کے لیے اچھی منڈی تو بن سکتا ہے،
لیکن وہ پاکستان کا متبادل ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جس نوعیت کے فوائد انہیں پاکستان کی دوستی سے حاصل ہوتے ہیں وہ بھارت سے نہیں مل سکتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ امریکہ، جن کے نزدیک دوستی دشمنی کا واحد معیار اپنے ذاتی مفادات ہیں، پاکستان سے رابطے پر مجبور ہوا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو فون اس سلسلے کی کڑی ہے، جبکہ سرکاری سطح پر امریکیوں نے نگران وزیر اعظم سے بھی رابطہ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ افغانستان کو سخت خطرات سے دوچار کر کے اور اسے بے پناہ مشکلات و مسائل میں ڈال کر امریکہ خود اس میں پھنس گیا ہے۔ اپنے نکلنے کا آبرومندانہ راستہ نہ پا کر وہ اپنی ناکامیوں کا ملبہ پاکستان پر ڈالتے ہوئے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ افغان امن عمل اور طالبان کے ساتھ مفاہمت میں اپنا کردار ادا کرے، جبکہ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ افغانستان میں جتنا اور جیسا کچھ بھی امن قائم ہے، اس میں بنیادی کردار پاکستان کا ہی ہے۔ دوستو، پاکستان 50 کے عشرے سے امریکہ کا حلیف اور اتحادی رہا ہے، لیکن اس نے پاکستان پر کبھی اعتماد کیا نہ اس کے ساتھ وفاداری نبھائی، صرف اپنا مطلب نکالا اور برا وقت آنے پر پاکستان کو ہمیشہ دھوکہ دیا۔ اول تو امریکہ کو جنوبی ایشیا کے معاملات میں دخل اندازی کی ضرورت ہی نہیں، وہ 7 سمندر پار سے یہاں آ کر ہر وقت حالات کو سنبھالنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا۔ دہشت گردی پر قابو پانے کے بعد پاکستان میں جو امن قائم ہوا اور استحکام آیا ہے، اس کے بعد تو امریکہ کو پاکستان کی جانب زیادہ مائل ہو کر اثر نو دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان پر یہ احسان تو جتاتے ہیں کہ ان کے ملک نے گزشتہ 15 برسوں میں پاکستان کو اربوں ڈالر کی امداد دی، لیکن وہ پاکستان کا یہ احسان ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اس نے دہشت گردی کی امریکی مہم میں 17,000 جانوں کا نذرانہ دیا اور کم و بیش 10 ارب ڈالر کا مالی نقصان برداشت کیا۔ اس کے برعکس امریکہ نے امداد نہیں دی، بلکہ دہشت گردی کے خلاف اور اپنے فوجیوں کی رسد کے لیے یہ رقم فراہم کی۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے یہ الفاظ پاکستان کی جانب سے امریکہ کے لیے حرف آخر ہیں کہ ہم برابری اور باہمی احترام کی بنیاد پر تعلقات چاہتے ہیں۔ امریکی جب تک اس نیند سے بیدار نہیں ہوں گے جو ان پر طاقت کے نشے نے غالب کی ہے، انہیں بدلتی دنیا کا نیا روپ دکھائی نہیں دے گا۔ اگر شمالی کوریا جیسا ملک امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا ہے تو پاکستان کیوں نہیں؟ یہ بات پاکستان کے ہر دشمن اور آستین کے سانپ کو جان لینی چاہیے کہ سن 2018 کے حقائق ماضی سے یکسر مختلف ہیں۔ پاکستانی فوج کی استعداد کے حوالے سے جو خوش فہمیاں ملک دشمنوں میں پائی جاتی ہیں وہ اب ماضی کا قصہ بن چکی ہیں۔ پاکستان صرف بھارت نہیں بلکہ دیگر پاکستان دشمن قوتوں کو منہ توڑ جواب دینے کی قوت رکھتا ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔